ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آج 4 ہم سے رخصت ہوئے سال گزر گئے. میں یہ سمجھتا ہوں قبلہ مفتی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو پوری امت مسلمہ پر بالعموم احسان کیا اور بالخصوص سادات کرام پر آپ نے جس طریقے سے خلوص و اللہیت کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائیں، ان صلاحیتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے صرف کیا. آپ کی علمی وجاہت کیا تھی، مقام کیا تھا؟ میں جب آیت مجھ سے پہلے حضرت قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی بیان فرما رہے تھے، قبلہ مفتی صاحب خود بھی نابغہ روزگار شخصیت تھے اور آپ نے ایسے عدیم المثال اساتذہ کے سامنے ثانوی طلب مستحق کیا کہ جن سے ایک سبق پڑھنے کے بعد بھی آدمی زندگی کی آخری سانس تک فخر کرتا رہتا ہے کہ فلاں استاد کے سامنے میں نے ثانوی طلب مستحق کیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے مفتی صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ صاحبان کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر گامزن فرمائے اور یہ بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس راہ پر وہ چلے اسی پر چلتے ہوئے یہ بھی اپنے باپ دادے کی ڈیوٹی کو ادا کرتے ہیں. عنوان گفتگو کے لیے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں خداوند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس، یہ مضاف مضاف مل کر یہ مبتدا ہے. ذائقۃ الموت مضاف مضاف مل کر اس کی خبر ہے. یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. ہر متنفس جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، سانس عطا فرمائی، ہر متنفس موت کو چکھنے والا ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کل نفس میت، وہ فرماتا تو پھر بھی قضیہ مطلقہ ہی ہوتا جی. تو فرمایا کہ ہر نفس، ہر متنفس موت کو چکھنے والا ہے. چکھنے کا دستور یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز زبان پر رکھتے ہیں، ایک ہے کھانا، ایک ہے ذائقہ یذوق کو چکھنا. چکھنے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ زبان پر رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. وہ جو منہ کا ذائقہ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. نمک کو زبان پر رکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے زبان نمکین ہو جاتی ہے. کسی کڑوی چیز کو زبان پر رکھیں تو تھوڑی دیر کے لیے زبان کڑوی ہو جاتی ہے. ذائقہ کا معنی یہ ہے کہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے ذائقہ چینج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی جو پہلے ذائقہ تھا وہ لوٹ ہوتا ہے.
یعنی جو ٹیسٹ سے پہلے ذائقہ تھا وہی لوٹ آتا. اور اگر آدمی اس ذائقے کو جلدی دور کرنا چاہے، مثلا کو کڑوی چیز زبان پر رکھی جس کی کڑواہٹ نے منہ کو کڑوا کر دیا، اگر جلدی کڑواہٹ کو دور کرنا چاہتا ہے تو منہ بند کر لے، حرکت نہ دے، تو بہت جلدی وہ کڑواہٹ ذائقہ ختم ہو جائے گا. دراصل قصہ یہ ہے، مفتی صاحب کا مقام تو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے. آپ نے پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کے اندر گزاری. آپ کی زندگی کا مشن یہ تھا، جیسے حضور فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ یہ ہیں جو قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھائیں. ساری زندگی آپ کی قرآن کو پڑھتے پڑھاتے، قرآن کو سمجھتے اور سمجھاتے گزر گئی. زندگی کا طویل عرصہ اپنے فراغت کے بعد مسند تدریس کے اوپر گزارا. جو پڑھا تھا حتی المقدور آپ نے اس فیضان کو آگے پہنچانے کی کوشش کی. مفتی صاحب کا مقام یقیناً عرفہ والا ہے، اور یقیناً اگر کوئی صاحب کشف ہو تو اس بات کو جانے گا کہ مفتی صاحب کا مقام انتہائی بلند و بالا اور یا اللہ کے زمرے میں ان کا مقام تو بڑا عرفہ والا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہر متنفس کو حاصل ہے. یہ جو ہماری روح قبض ہوتی ہے یہ فنائے ماض نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے زبان کا ذائقہ چینج ہوتا ہے، ٹیسٹ چینج ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی زندگانی ہے. فرق یہ ہے انبیاء کرام کی زندگی کی حیثیت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض ہونے کے بعد پھر روح کو دوبارہ اسی جسد انور کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے. اس لیے انبیاء کرام کی زندگی جیسے دنیا میں زندگی تھی ویسی برزخ میں زندگی ہے. جس زندگی کے ساتھ وہ دنیا میں زندہ تھے اسی زندگی کے ساتھ وہ برزخ میں زندہ ہے. باقی جو حضرات ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ روح ان کے جسد انور کے اندر نہیں ہے، لیکن روح کا باقاعدہ طور پر اس جسم کے ساتھ تعلق موجود ہے. واضح بات یہ ہے کہ یہ اسلامی عقائد کا بنیادی مسئلہ ہے کہ عذاب القبر حق. جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے. اب سوال یہ ہے وہ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ کیا صرف باڈی کو ہوتا ہے یا صرف روح کو ہوتا ہے؟ وہ عذاب دونوں کو ہوتا ہے، اس لیے کہ دو آدمی مل کر ڈکیتی کریں، موقع پر دونوں پکڑے جائیں، ایک کو چھوڑ دیا جائے اور ایک کو دھر لیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومتیں کر سکتی ہیں. وہ نام لیے بغیر پاکستان میں ایک بزرگ تھے، پوری اخباروں کے اندر آیا کہ 10 ارب روپے کا گھپلا کیا انہوں نے. ہاں صرف وزارت چینج ہوئی ہے، وزارت تبدیل ہوئی، اور ایک سیدزادہ پتہ نہیں کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، ضمانت نہیں ہو رہی. ایسے بھی ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جرم کرنے میں دو شریک ہوں تو سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے. اگر روح نہ ہو تو جسم کچھ نہیں کر سکتا، اور روح کے لیے جسم بطور سواری کے حاصل نہ ہو تو روح کچھ نہیں کر سکتی. جو کام کرتے یہ دونوں مل کر، اچھا کریں یا برا کریں. تو اب قاعدے کی بات یہ ہے کہ سزا بھی دونوں کو ہونی چاہیے اور جزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے. اب یہ ایسے نہیں ہے کہ قبر کے اندر صرف جسم کو سزا ہوتی ہے بلکہ روح جسم دونوں کو سزا ہوتی ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں مردے کو بھی کبھی سزا ہوتی؟ بھائی سزا زندے کو ہوتی ہے یا مردے کو ہوتی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ وہ زندگی اور ہے، یہ عالم دنیا کی زندگی ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی ہے. پھر وہاں سے منتقل ہوں گے تو عالم عقبہ کی زندگی. اس زندگی سے برزخ کی زندگی اعلیٰ،
برزخ کی زندگی سے پھر عقبہ کی زندگی آ گئی. وہ ہم سے اعلیٰ زندگی میں جی رہے ہیں، صرف یہ کہ ہم ان کی شفتوں سے معلوم ہو گئے. ہم ان کے سامنے جا کر زانوئے تلمذ نہیں طے کر سکتے. ہم ان کی شفتوں سے معلوم ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی زندگی ختم ہوگی، بلکہ اس زندگی سے زیادہ اعلیٰ زندگی کے ساتھ وہ اپنا وقت پاس کر رہے ہیں. ہمارے ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، ہماری نظر دیوار کو پار نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے جہاں آواز کا گزرنا ہو ہوا کا، وہاں کی ہمیں آواز نہیں پہنچ سکتی. سرکار کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد ورثہ واپس لوٹتے ہیں، یسمع قرآن علیہ، وہ ان کے پاؤں کی آڑ سنتا ہے. وہ سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا ہوا، اس تک وہاں تو ہوا کا گزر ہی نہیں ہے، پھر آواز کیسے پہنچتی ہے؟ فرمایا تم اس دنیا کو اس دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے. یہ فارمولہ اس دنیا کا تھا، اس کو اس پر اپلائی نہیں کر سکتے. یہ یہاں نظر پردے کو پار نہیں کر سکتی. یہاں جہاں ہوا کا گزر نہ ہو وہاں آواز نہیں پہنچ سکتی. اس دنیا کا قانون ہی اور ہے. سبحان اللہ. یسمع قرآن علیہ. اور ہمارے ہاں وہ درسیات میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. آج کل تو خیر ہمارے ہاں وہ سارا شارٹ کٹ ہو گیا، اور بہرحال میں نے یہ کام کیا جہاں میں کیا پڑھاؤں گا. بہرحال جو آج کل وہ مانچسٹر میں پڑھتا ہوں نا، میں نے جناب کوئی کتاب نہیں چھوڑی، ساری سب کی پڑھائی ایک بھی نہیں چھوڑی، ساری فارسی پڑھائی جناب بالکل ٹھیک ٹھاک. تو ہمارے ایک وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو تحفہ نسائے کہتے ہیں. اس کے اندر صاحب تحفہ نسائے فرماتے ہیں کہ کنچک نشینت بر قبر مردہ بدانت مادہ نہ، کہ جب چڑیا قبر کے اوپر بیٹھتی ہے نا تو مردہ جانتا ہے یہ مادہ ہے یا نر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ درخت پر بیٹھے آپ کو بھی پتہ نہ لگے یہ چڑیا مادہ ہے یا نر ہے، لیکن مردے کی نظر اتنی تیز ہے، وہ منو مٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے. صرف آواز سننے کی بات نہیں، وہ دیکھ رہا اور پہچان رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نر ہے یا مادہ ہے. تو قصہ یہ ہے، مفتی صاحب تو اس زندگی جس زندگی میں وہ جی رہے تھے ہمارے پاس، اس سے اعلیٰ زندگی کے اندر موجود. اور پھر یہ بھی نہ کہیں کہ ان کے اعمال میں اضافہ نہیں. دن بدن شاید یہاں رہ کر ان کے اعمال میں اتنی توسیع نہیں ہو رہی تھی جتنی اب ہو رہی ہے. یہاں رہ کر ان کا نامہ اعمال ان کے اپنے اعمال کے اوپر پابند تھا. اب ان کا نامہ اعمال صرف ان کے اپنے پر نہیں، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع تعلق عن دنیا، جب انسان مر جاتا ہے اس کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث. تین وہ ہے کہ مرنے کے باوجود نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، ان کا اعمال کا دفتر کلوز نہیں ہوتا. پہلا فرمایا کہ من ولد صالح، جو نیک اولاد چھوڑ کر جائے، یدعو لہو، اور وہ نیک اولاد اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرے. تو مفتی صاحب کی بحمدہ تعالی یہ جتنے یہاں لوگ ہیں سارے آپ کی مانوی اولاد، یہ شاگرد یہ جتنے، اب وہ اور کسی کا تو مجھے پتا نہیں، میرا بیٹا ہے حسنین، ہم بیٹھتے ہیں اکثر مفتی صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب بھی وہ قبلہ مفتی صاحب کا نام لیتا ہے نا اس سے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ شریف پڑھ قول شریف پڑھ کر ثواب پہنچا کر پھر نام لیتا ہے، آگے تذکرہ کرتا ہے. میں استاد صاحب کو میں نے ان کا نام لیا، ان کی بارگاہ میں نذرانہ بھی پیش کرا. تو اب یہ کر رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں جو نیک اولاد چھوڑ کر جائے، جب تک اولاد نیک ہے اس کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، والدین کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. من صدقۃ جاریۃ، اور جو جاریہ صدقہ چھوڑ کر جائے، کوئی مسجد بنا کر جائے، دینی مدرسہ بنا کر جائے، یعنی کسی نوعیت کا ایسا کام کر جائے اس میں دین کا فائدہ ہو،
یا قوم کا فائدہ ہو، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ من علم ینتفع بہ الناس، اور وہ علم چھوڑ کر جائے کہ جس سے علم سے لوگ بہرہور ہو رہے ہوں، پھر وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب اتنی کتابیں لکھنے کے باوجود کیسے مر سکتے ہیں؟ یہ اتنے شاگرد چھوڑنے کے باوجود کیسے مر سکتے ہیں؟ بحمدہ تعالی زندگی میں اپنا عمل پہنچتا نا۔ اب یہ جتنے ان کے شاگرد نمازیں پڑھتے ہیں، جتنا ثواب ان کو ملتا ہے اتنا مفتی صاحب کو ملتا ہے۔ یہ تقریریں کرتے ہیں، جتنا ثواب ان کو ملتا ہے اتنا قبلہ مفتی صاحب کو ملتا ہے۔ دن بہ دن ان کا نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بحمدہ تعالی مفتی صاحب زندہ ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اور بالکل باقاعدہ طور پر ہمارے بزرگوں نے بہت ساری باتیں دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پر فیملی کے حالات بھی پہنچائے جاتے ہیں، ان کی بھی خبر ملتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مرنے والے کی اولاد اگر اچھا کام کرے تو مرنے والا خوش ہوتا ہے، اگر اس کی اولاد اچھا کام نہ کرے تو اس کو علم نہیں تو خوش کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اگر اس کو یہ نہیں پتا میری اولاد کیا کر رہی ہے تو خوشی کے چلتے دار ہے۔ اگر اس کو یہی پتا نہیں ہے کہ میری اولاد کیا غلط کام کر رہی ہے تو غمگین ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم یہ ہے کہ خوشی اور غم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور میرا تو یہ ایمان ہے، آج جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ بھی قبلہ مفتی صاحب مولانا فرما رہے ہیں۔ یہ تو تھی بات حضور قبلہ مفتی اعظم مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کتابیں لکھی، علمی مقام کیا تھا، وہ بحمدہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ قبلہ سید مظہر حسین شاہ صاحب نے بیان کیا۔ میں کچھ بیان کرتا انشاءاللہ ضرور اس پر بھی کہ مفتی صاحب کا فقاہت کے اندر کیا مقام ہے، مفتی صاحب کا فنون حدیث کے اندر کیا مقام ہے، دیگر فنون کے اندر کیا مقام ہے، وہ ساری باتیں آپ کی کتابیں ظاہر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے حدیث پر گفتگو کرتے ہیں تو محدثین کے طبقات، بڑے بڑے محدثین کو یاد نہیں، ان طبقات پر گفتگو فرماتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جب فقہ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو فقہاء کے طبقات کو بیان کرتے ہیں، جب کسی حدیث پر فن رجال کی حیثیت سے چرا کرتے ہیں تو یوں پتا چلتا ہے کہ پوری کی پوری لائبریری، پوری اس کی زندگی مفتی صاحب کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ مفتی صاحب ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم ان کے فیضان سے محروم ہو گئے، لیکن ان کا فیضان بحمدہ تعالیٰ، ان کی تحریرات، ان کی کتابیں، ان کی یادیں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بیٹھے بیٹھے یہ اشعار کچھ پڑھ رہے تھے، اس کے حوالے سے اگر آپ بات یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس نے اپنی مخلوق پر فضل کیا تھا، کچھ اس کا فضل طبقاتی فضل ہے، کچھ انفرادی ہے۔ ایک اس کی فضیلت وہ ہے جو اس نے بطور طبقہ کے ایک طبقے کو دی ہے، ایک فضیلت وہ ہے جو اس طبقے کے افراد کو دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی طبقات ہیں ان کے اپنے اپنے مراتب ہیں۔ انبیاء کرام کا ایک طبقہ ہے، یقینی طور پر یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے فضل سے ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، لیکن ان کے درمیان مراتب کا فرق موجود ہے۔ وہ مراتب کا فرق اس فضیلت کی وجہ سے بھی ہے اور زندگی کے ان کے کاموں کی وجہ سے بھی ہے۔ وہ جو ان کے کارنامے ہیں نا، اس کی بنیاد بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو گیا۔ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا میں ایک، وہ لاکھوں کی تعداد میں بڑا طاقتور ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ باری تعالیٰ پھر میری زبان میں بھی تھوڑی سی لکنت ہے، یہ میرا بھائی ہے، اگر اس کو تو میرا قوت بازو بنا دے، اس کو اشرک کو فی امری، اور اس کو میرے کام میں سے، یعنی اس کو بھی نبی بنا دے،
تو پھر ذرا کام آسان ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کی درخواست ہم قبول کرتے ہیں، سبحان اللہ. ہم آپ کے بھائی کو بھی نبی بنا دیں. سبحان اللہ. سبحان اچھا، اللہ. جب ان کو نبی بنا دیا فرمایا آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا، اب کیا کریں؟ فَاذْهَبَا، اب دونوں جائیں، ولا میں حبلنی ولا تنہیا، اور سستی نہ دکھائیں. پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے باری تعالیٰ ہم دو ہی ہیں، اس کی پوری فوج ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معاکما، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سبحان اللہ. جاؤ. اب جانا کس کے پاس تھا؟ فرعون کے پاس، کہیں اور نہیں، پوری دنیا میں نہیں، فرعون کے پاس جانا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ محبوب جاؤ اعلان کرو. تو میرے محبوب مکے میں آ کر چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہو کافرو. نہ تو یہ کہا کہ باری تعالیٰ میں اکیلا ہوں، نہ تو یہ کہا کہ تو یہ کر. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بعض کی کوالٹی ہیں نا، ان کی وجہ سے فوقیت ہو جاتی ہے. میں بات کچھ اور عرض کرنا چاہوں، ادھر نہیں، وقت زیادہ میں صرف نہیں کرنا چاہتا. انبیاء کرام کا ایک طبقہ ہے، انفرادی طور پر ان کے اندر طبقاتی فرق ہے. فضل کا کہتے ہیں نا، گر فضل مراتب نہ کنی زندگی، ہم مراتب کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں. اسی طریقے سے فرشتوں کا ایک طبقہ ہے، لیکن وہاں بھی فرق مراتب ہے. اسی طریقے سے صحابہ کا طبقہ ہے، وہاں بھی فرق مراتب ہے. امت محمدیہ ہے، یہ ایک طبقہ ہے حضور کی امت کا، یہاں بھی فرق مراتب ہے. تو مراتب کا فرق سب جگہ یہاں ہوتا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا بند قدوس نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے بنی آدم کو کرامت، عزت، کرامت بخشی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے آبرو، عزت، کرامت بخشی، ان بنی آدم کے اندر فرعون ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا؟ وَإِلَّا فلاں فلاں. نمرود ہے یا نہیں؟ ابو جال ہے یا نہیں؟ ابو لاب ہے یا نہیں؟ یہ بڑے بڑے کفار بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ طبقات طبقے کے طور پر کہا کہ میں نے بنی نوع انسان کو کرامت بخشی. دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پر انا خلقنا فی احسن تقویم، یعنی ہم انہیں انسان کو بہترین نمونے پر پیدا کیا، بہترین ڈیزائن پر. جو صورت ہم نے بنی آدم کو دیا انسان کو، وہ اپنی کسی مخلوق کو ہم نے نہیں دی. اچھا یہ صورت کون سی ہے جو دی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ صورت وہی ہے جو پہلے آدم کو دی. اچھا آدم کو کون سی صورت دی؟ فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو، اب یہ بھی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، ایک صوفیاء کی بولی ہے، ایک علماء کی بولی ہے. ایک بولی یہ ہے کہ ہی کا مرجع اللہ ہے، اور علماء کی بولی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو صورت تھی وہ آدم ہی کی صورت ہے، وہ ہم نے کسی اور کو صورت نہیں دی. اور اگر اس کا مرجع اللہ کی ذات ہو تو پھر یہ ہے کہ خداوند قدوس نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو جو صورت خداوند قدوس نے اپنے محبوب کی سوچی تھی، سلیکٹ کی تھی، تصور خداوندی میں آئی تھی، اس صورت کے مطابق آدم کو پیدا کیا. یہ بنی نوع انسان کی کرامت بھی اس لیے ہے کہ اس صورت میں مصطفیٰ کو آنا تھا. انسان احسن تقویم بھی اس لیے ہے کہ اس صورت میں مصطفیٰ کو آنا تھا. مصطفیٰ کے صدقے میں خدا نے تمام بنی انسان کو کرامت سے بھی نوازا ہے اور اچھے ڈیزائن سے بھی نوازا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہمارے یہاں فقہ کتابوں کے اندر موجود ہے. حضور کے حدیث حضور فرماتے ہیں کلو احاب اذا دوبے گا طہرا، ہر جلد
جب اس کی دباغت کی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے. الا جلدن آدمی ہے خنزیر ہے. دو چمڑے پاک نہیں ہو سکتے. خنزیر کا اس لیے کہ نجس العین ہے، آدمی کا اس لیے کہ صاحب کرامت ہے. صاحب کرامت ہے، عزت کی خاطر، چاہے وہ چمڑا کسی کافر کا کیوں نہ ہو. فرمایا کہ یہ ہمارا شاہکار ہے. شیطان کو اللہ نے نہیں کہا تھا وہ مالا کا اللہ تسجد لما خلقت بیدیا، وہ جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا وہ اس کے سامنے تو سجدہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں سے پاک ہے. صرف اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یہ فیملی کی، یہ فیکٹری کی پروڈکشن نہیں ہے. آدم علیہ السلام ہینڈ میڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا وہ اس جیسے ہاتھوں سے پاک ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. تو فرمایا کہ وہ جو محبوب کی صورت سوچی تھی نا، اس صورت کے اندر ہم نے آدم کو پیدا کیا. اور فرمایا پھر جس کی یہ صورت حاصل ہے، ہم عمل کو نہیں دیکھتے، ایمان کو نہیں دیکھتے، جس میں یہ صورت ہے وہ کرامت بات، اس کی عزت ہے، آبرو ہے. فرمایا کہ کافر بھی انسان ہے، اس کے جسم، اس کے اعضاء سے آپ انتفاع نہیں کر سکتے. حضور نے جب کوئی جنگ پر جاتا تو پہلے حکم یہ دیتے کہ کافروں کو قتل کرنا. وہ میدان میں آئے ہیں لیکن لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنا، ان کا مسئلہ نہیں کرنا، ان کے کان نہیں کاٹنا، ناک نہیں کاٹنا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے چہرہ حسن کا شاہکار پیدا کیا ہے، اس اللہ کے بنائے ہوئے شاہکار کو نہیں بگاڑنا. اور یہ بھی ہمارے افریقہ کتابوں کے اندر بات موجود ہے. فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ سور الآدمی ہے طاہر، آدمی کا جوٹا پاک، یا آدمی کا یہ نہیں کہا سور المومن طاہر، یہ نہیں فرمایا سور الآدمی طاہر. ہاں البتہ جس وقت اس نے کوئی چیز جھوٹی کی، اگر اس کا منہ ناپاک تھا، کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی تھی اور وہ ناپاک چیز پانی سے مس ہوئی، تو اب پانی ناپاک اس ناپاک چیز کی وجہ سے، اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں. ہمارے یہاں تو عجیب بات ہے، وہ جب کھانا وانا رکھا جاتا ہے تو ہر آدمی کا علیحدہ گلاس ہوتا ہے، علیحدہ گلاس ہوتا ہے. بلکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 100 بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ہی مسلمان کا جھوٹا ہے. حضور فرماتے ہیں لکل داء دوا، ہر بیماری کا اللہ نے علاج پیدا کیا. فرمایا کہ 100 بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا صرف علاج مومن کا جھوٹا ہے. ہم نے تو اپنے برتن علیحدہ کیے ہوتے ہیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، مومن کے جھوٹے میں برکت ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. ایک گلاس میں پانی پیو، ایک پلیٹ میں کھاؤ، محبت پیدا ہوتی ہے. یہ نفرتیں اور لوگ ہیں کہ جو زیادہ آگے چڑھ گئے، ہر چیز کو وہ میڈیکل اس پر سوچتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. حضور نے فرمایا لا طائر فی الاسلام ولا سفر فی الاسلام ولا عدوہ فی الاسلام. صحابہ کرام حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک بکری بیمار ہوتی ہے تو اس کے بعد ساری ہو جاتی ہے، اگر ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی تو باقی بیمار کیوں ہوتی ہیں؟ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، وہ جو 99 بیمار ہوئی ہیں نا بکریاں، وہ اس پہلی کی وجہ سے ہوئی. اب یہ بتاؤ پہلی کیسے بیمار ہوئی؟ باقی جو 99 وہ تو اس کی وجہ سے بیمار ہوئی ہیں، وہ پہلی کیسے بیمار ہوئی؟ تو کہا جی وہ تو اللہ نے کی. تو فرمایا اس کے بعد کو اللہ معطل ہو گیا تھا. یہ جو پہلی کو بیمار کر سکتا ہے وہ باقی 99 کو نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. خیر یہ فلادہ سبجیکٹ ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. قصہ یہ ہے، ایک طبقات ہے، انسان من حیث الطبقہ فرشتوں سے افضل ہے یا نہیں؟
یہ آپ نہیں سنتے اشرف المخلوقات؟ اشرف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ مذمت کا لفظ تو نہیں ہے. اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ عزت والا، زیادہ کرامت والا، زیادہ شرف اور بزرگی والا وہ انسان ہے. اب انسانوں کے اندر یہ بڑے بڑے بے ایمان کافر نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تو کیا یہ سارے ہی فرشتوں سے افضل ہے؟ یہ بات نہیں ہے. ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسانوں کی بھی دو قسمیں، فرشتوں کی بھی دو قسمیں. ایک خواص ملائکہ ہے، ایک عامہ ملائکہ ہے. ایک خاص فرشتے، ایک عام فرشتے. انسانوں کے اندر بھی دو طبقے ہیں، ایک خواص بشر ہے، ایک عام بشر ہے. ان کا بھی دو طبقے. تو فرمایا جو خواص بشر ہیں وہ خواص ملائکہ سے افضل ہے، جو خواص ملائکہ ہے وہ عامۃ البشر سے افضل ہے، جو عامۃ البشر ہے وہ عامۃ الملائکہ سے افضل ہے. جو عامۃ البشر ہے وہ عامۃ الملائکہ سے افضل ہے. وہ عامۃ الملائکہ معصوم ہے یا نہیں؟ تو کیا عامۃ الناس معصوم ہے؟ وہ معصوم تو صرف نبی ہے. کمال کی بات، غیر معصوم گناہگار معصوم سے افضل ہے. بتانا یہ ہے کہ افضلیت کا معیار وہی جو تم نے سمجھ رکھا ہے. ہاں جی، یہ میری عصمت معیار افضلیت نہیں ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ غیر معصوم ہے لیکن معصوم سے افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ ان میں محمد اور ان میں محمد نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جس نو کے اندر سرکار موجود ہے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا، مجھے بہتر مخلوق میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا، مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، ان کو خاندانوں میں تقسیم کیا، مجھے بہتر خاندان میں رکھا، ان کو گھروں میں تقسیم کیا، مجھے بہتر گھر میں رکھا، ان کو افراد میں تقسیم کیا اور بہتر فرد میں. اور ایک حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو دو میں تقسیم کیا، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل. میں آپ سے پوچھتا ہوں بنو اسرائیل افضل ہے یا بنو اسماعیل افضل ہے؟ بنو اسرائیل سے بنو. اب مجھے یہ بتائیں کہ سرکار کے سوا بنو اسماعیل میں کوئی نبی آیا؟ کوئی. جتنے نبی آئے سارے نبوت ادھر ہے، افضلیت ادھر ہے. نبی ادھر ہے، افضل یہ ہے. میں طبقاتی بات کر رہا ہوں، انفرادی نہیں. ادھر سے کسی فرد کو آپ کسی نبی کے مقابلے میں نہیں کھڑا کر سکتے. نبوت ادھر ہے، افضلیت. یہ افضلیت بھی سرکار کی وجہ کہ اس خاندان میں خون وہ ہے جو سرکار کا خون ہے. بنی اسرائیل میں انسانیت موجود ہے، کرامت انسانی موجود ہے، ساری باتیں موجود ہیں، لیکن وہ خون رسول کے اندر شریک نہیں تھے. یہ خون رسالت کی برکت ہے، اس خاندان میں سرکار تشریف لائے. یہ بات آپ سمجھ گئے نا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بات فضیلت کی، میں افضلیت کا ذکر نہیں کرتا جی. ہاں جی، فضیلت کی بات کرنا چاہتا ہوں. امت مصطفیہ میں، حضور کی امت میں، اگر امت کو طبقات میں تقسیم کریں، یا پہلے کام شروع کرتے ہیں صحابہ سے، صحابہ کرام کو ہم طبقات میں تقسیم کریں، طبقات میں، تو سارے طبقات یکساں نہیں ہیں. یہ فرق مراتب، طبقاتی فرق، یہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے، اور باقاعدہ ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اب یہ جو صحابہ کرام کے اندر طبقات ہیں، ایک طبقہ ہے 5 تن کا، ایک طبقہ ہے خلفائے راشدین کا، اس کے بعد طبقہ ہے عشرہ مبشرہ کا، اس کے بعد طبقہ ہے سابقون الاولون کا، اس کے بعد طبقہ ہے
असहाबे बदर का, उसके बाद तबका है बैत रिदवान वालों का, उसके बाद तबका है जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, उसके बाद फिर तबका मुतलकन सहाबियत का। बात समझ गए ना? मिन है सो तबका मुझे बताएं, इन तबकात में सबसे अफजल तबका कौन है? पंचतन पाक। दूसरे नंबर पर तबका खुलफाए राशिदीन, तीसरे नंबर पर अशरा मुबश्शरा, चौथे नंबर पर अस्साबिकून अल-अव्वलून, वो 40 सहाबा जिनके 40वें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्साबिकून अल-अव्वलून उलाइका हुमुल मुक़र्रबून, वो साबिकून का साबिकीन का तबका है। उसके बाद फिर वो 313 जिनके बारे में रब ताला फरमाता है ए मालूम तुम कद गुफ़िरा लकुम, जो चाहो करो, जो किए थे वो भी माफ है, जो आइंदा करोगे ना वो पहले से ही माफ है। जो आइंदा करोगे ना हम पेशगी माफ कर देते। बा गुनाह पर पूछने वाले हमने ऐलान कर दिया, आपको नहीं पूछेंगे, जो मर्जी करेंगे। फिर बैत रिदवान वाले कि जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है, ये अल्लाह से बैत कर रहे हैं और इन पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रज़ामंदगी है, खुशनूदी है। मैं अगर किसी पर राजी हो जाऊंगा, कल नाराज हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, यानी मैं उसके साबका फेल को देखकर, उसकी क्वालिटी को देखकर मैंने उसको पसंद किया। अब मुझे ये तो नहीं पता कल क्या करेगा, ये परसों क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, मुझे तो इल्म नहीं है। अगर मुझे ये इल्म हो जिसको मैं दोस्त रखता हूं ये कल मुझे ही धोखा देगा तो मैं दोस्त रखूंगा? नहीं रखूंगा। ये मेरे आपके इल्म की बात है, जिसको अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मालूम माशे तुम कद गुफ़िरा लकुम, जो चाहो करो तुम्हें पहले बख्श दिया गया। अल्लाह नहीं जानता था बाद में क्या करेंगे, मेरे विसाल के बाद क्या करेंगे। जो बाद में जो कुछ हुआ अल्लाह जानता था ना। उन 313 की तो जमानत होगी। अच्छा आगे चलते, फिर वो जो 14 या 1500 का लश्कर है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ये दुल्लाए भौका है, वो इनके हाथों पर तो अल्लाह का हाथ है। वो अल्लाह का हाथ इतना ही सस्ता है, हाथ लल्लू पंजू के हाथ पर रखता रहे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो है कि जिनको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रिजवान, बहुत बड़ी खुशनुदी हासिल है। क्या अल्लाह ताला को ये नहीं पता ये कल क्या करेंगे, ये कल हेरा फेर ये करेंगे? अल्लाह नहीं जानता। मालूम ये होता है कि जिनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है वो उनकी माजी को भी जानता है, हाल को भी जानता है, मुस्तकबिल को भी जानता है। मेरा उन्वान और मैं अर्ज करना चाहता हूं, तबकाती तौर पर शाह साहब बैठो, अल्लाह फला फरमाए, बात सुनो। तो अब ठीक है, अब ये कर रहा था कि तबकाती तौर पर सबसे ज्यादा तबका पंचतन पाक का, कोई शक है? उसके आला होने की वजह क्या है? उसमें 5वें सरकार हैं और बनीनो इंसान में सरकार आ जाए तो पूरी बनीनो इंसान को करामत मिल जाए। सरकार इस रूप में आए तो पूरी नस्ल इंसानी का जो मयार है वो अक्सर तरीन खूबसूरत तरीन बन जाए। सरकार गैर अंबिया के ग्रुप में उनका खून आए तो गैर नबी नबियों से अफजल हो जाए तबके के तौर पर। अब पंचतन पाक का तबका वो है जिसमें सरकार है हुजूर खुलफाए राशिदीन में, अशरा मुबश्शरा में, असहाबे बदर में नहीं। असहाबी किसको कहते हैं? जो सरकार के साथी हैं। मुजाम मुदाफिला में तो तगायुर होता है। हाँ, जो सरकार के साथी वो सरकार तो हो नहीं सकते। बैत रिदवान वाले जिनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है वो अल्लाह अपने मुस्तफा के हाथ को अपना हाथ कह रहे हैं, तो ऊपर वाले नीचे वाले तो यकसान ही नहीं। सरकार उस लश्कर के अंदर है, उनमें से नहीं।
سرکار اصحاب بدر میں ہے، ان میں سے نہیں ہے، سبحان اللہ، سرکار اشرا مشرا میں نہیں ہے۔ 5 تن پاک کا وہ طبقہ بھی جس میں سرکار ہے۔ تو جب بنی نوع انسان میں آئے تو اشرف الرکاب بن جائے، جس طبقے میں مصطفیٰ ہوں وہ طبقہ سارے طبقات سے افضل کیسے نہیں ہوگا؟ یہ بات ذہن میں آ گئی نا؟ 5 تن پاک کا طبقہ، 5ویں کا نام علی ہے، اس طبقے کے اندر 5ویں کا نام علی ہے۔ خلفائے راشدین 5 ہیں، 5ویں کا نام علی ہے۔ اس کے بعد اشراف مبشرہ 10 ہیں، 10ویں کا نام علی ہے۔ السابقون الاولون 40 ہیں، 40ویں کا نام، یہ نمبر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں ورنہ وہ پہلا نمبر ہے۔ مسلم اول شہ مردان، ان 40 میں ایک، میں اور طریقے سے کہتا ہوں، وہ یہ نمبر اوپر لے جانا بھی ذرا ٹھیک نہیں۔ 5 تن میں ایک علی، ان 5 خلفاء میں ایک علی ہے، اشرا مبشرہ میں ایک علی ہے، السابقون الاولون میں ایک علی ہے، اصحاب بدر میں ایک، بیعت رضوان والوں میں ایک، مہاجرین میں ایک، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک، اور ٹوٹل صحابہ میں ایک۔ جتنے فضل مراتب ہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا، اور کو میں کوئی ہنٹس نہیں آپ کو دینا چاہتا، کوئی اشارہ، وہ گھر بیٹھ کر سوچنا، فیصلہ خود کرنا۔ ہاں جی، یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی فضیلت کا طبقہ بتائے جو قرآن و حدیث کے اندر فضیلت ثابت ہو، اس میں علی نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ہر صحابی کو سرکار نے بے پناہ عظمتوں سے نوازا ہے۔ فرماتے ہیں کہ السابقون من الصحابۃ فی الاسلام ثلاثۃ، مسلمان صحابہ میں مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 3 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضور مولا کائنات ہیں، زید بن حارثہ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، ان میں ایک علی۔ المجاہدون من الصحابۃ ثلاثۃ، صحابہ کے اندر جو مجاہد ہیں ٹاپ کے وہ بھی 3 ہیں، ایک علی ہے، ایک جعفر طیار ہے، ایک حمزہ ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ الاسخیاء من الصحابۃ ثلاثۃ، صحابہ میں سخی بھی 3 ہیں، ایک علی ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک حضرت عثمان غنی ہیں۔ الزہاد من الصحابۃ ثلاثۃ، صحابہ میں زاہد بھی 3 ہیں، ایک علی ہے، ایک حضرت عمر ہیں، ایک ابو ذر غفاری۔ فرمایا کہ القراء من الصحابۃ ثلاثۃ، صحابہ میں قاری بھی 3 ہیں، ایک علی ابن ابی طالب ہے، ایک ابی ابن کعب ہے، ایک حضرت عثمان غنی ہے۔ فرمایا کہ العلماء من الصحابۃ ثلاثۃ، ٹاپ کے علماء بھی صحابہ میں 3 ہیں، ایک علی ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، ایک حضرت ابو درداء ہے۔ فرمایا کہ الرجال من آل البیت ثلاثۃ، اہل بیت کے راوی بھی 3 ہیں، ایک علی ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ فرمایا کہ زہاد بتا چکا ہوں۔ فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ کے اندر طبقات فضائل ہیں، کوئی فضیلت نہیں بتا سکتے کہ جو کسی اور کے اندر ہو، علی کے اندر نہ ہو، اس کے اندر آپ موجود ہیں۔ اور پھر اس سے آگے جب نکلتے ہیں، کلام پاک میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مبالغہ میں سرکار لے کر گیا۔ اللہ نے 3 نصاب بتائے، یہ نصاب کس نے بتائے؟
حضور نے تو سلیکٹ نہیں کیا نا، اللہ نے حکم دیا، فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ لے جائیں، ان کو کہیں ہم بیٹے لاتے ہیں تم بھی لاؤ، ہم عورتیں لاتے ہیں تم بھی لاؤ، ہم خود آتے ہیں تم بھی آؤ۔ سرکار لے کر گئے حسنین کریمین کے زمرے میں، سب کا اتفاق ہے ابناء کے زمرے میں۔ سرکار خاتون جنت کو لے کر گئے نساء کے زمرے میں، اللہ نے بیٹیاں لانے کو تو نہیں کہا تھا، عورتیں لانے کو کہا تھا نا۔ تو سرکار اپنی ازواج مطہرات کے بجائے علی کی زوجہ کو لے کر گئے۔ پھر آگے فرمایا انفسنا وانفسکم، تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے حضرت علی نفس رسول کے اندر شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفس الشیء ذات الشیء، ہاں تو یہ تو صراحتاً کلام پاک کے اندر موجود ہے، انفسنا نفس کے اندر۔ اب اس کی مزید سرکار نے تشریف فرمائی، بنو مستلق وہاں کوئی جھگڑا تھا، کام تھا، سرکار نے فرمایا ان کو پیغام دے دو بعد آ جائیں، میں اس کو بھیجوں گا وہ نفسی جو میرے نفس کی طرح۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوا انا یا رسول اللہ، وہ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا لا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ انا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا لا۔ تو پوچھتے ہیں مانو ہوا پھر وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا خازف النار۔ حضور کی کھڑاؤں مبارک ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے حضور مولا کائنات سے کہا کہ یہ اس کو ٹھیک کر دو، مرمت کر دو۔ آپ حضور کی کھڑاؤں لے کر مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہوا خازف النار، وہ جو میرے جوتے ٹھیک کر رہا ہے میرے نالین، وہ میرے نفس کی طرح ہے۔ اور اس لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں یا علی اے تیری شان کیا، علی منی وانا من ہو، یا علی انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ کہیں فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور ایک موقع پر حضور فرماتے علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، شاروں کا شاری، عزموں کا عزمی۔ حضور فرماتے علی تیرا جسم میرا جسم، پیچھے فرق کڑا رہ گیا۔ دموں کا دمی تیرا خون میرا خون، لحموں کا لحمی تیرا خون تیرا گوشت میرا گوشت، عزموں کا عزمی تیری ہڈیاں میری ہڈیوں کی طرح ہیں۔ اور اسی کو حضرت قبلہ عالم رئیس المجددین حضرت قبلہ عالم پیر میر صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علی ہے حب نبی، میرے علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے میرے علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، کچھ فرق نہیں مابین پیا، کچھ فرق نہیں۔ میرے علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے میرے علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ میرے آقا غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، حضور مولا کائنات کو گھر چھوڑ کر گئے۔ منافقوں نے آپ کو تانا دیا، تفصیلات میں نہیں جاتا، کہ آپ کو گھر عورتوں بچوں پر چھوڑ گئے۔ حضور مولا کائنات نے سواری لی، پیچھے جا کر حضور کے لشکر میں پہنچے۔ میرے آقا فرماتے علی میں تو تمہیں گھر چھوڑ کر آیا، اپنا نائب بنا کر آیا، اپنا جانشین بنا کر آیا، تم کیسے آگے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے علی اما تردا ان تکونا
منی بمنزلت ہارون ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرماتے ہیں علی اس پر راضی نہیں ہے، تیرا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مرتبہ. لیکن ہارون علیہ السلام تو نبی بھی تھے. آقا سوچنے لگے کہیں اس سے کوئی استدلال کر کے نئی نبوت کا دروازہ نہ کھڑا کر دے. اور ویسے بھی حضور مولا کائنات کی شخصیت آج تک کو ہم سمجھ نہیں سکی، اس لیے آپ ہی کے سمجھنے میں اختلاف ہے. حضور مولا کائنات کی ذات کے گرد 50 سے زیادہ سیکٹ فرقے گھوم رہے ہیں. کو خدا سمجھ رہا ہے، کوئی کچھ سمجھ رہا ہے، مطلب ہے سمجھ ہی نہیں آیا کسی کو. تو فرماتے ہیں کہ بعد میں کوئی ایسا فرقہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے حضور نے اس کا کلا کما کیا کہ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ فرق ہے کہ میرے بعد نبی نہیں. وہ جو فرق نہیں ما بین انبیاء، اگر فرق ہے تو نبوت کا ہے. ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضور نے مشابہت کیوں کی؟ کئی وجوہات. پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اپنی جانشینی کے طور پر جس کو چھوڑ کر گئے ہارون علیہ السلام کو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر موسیٰ علیہ السلام نے کس کو لیا؟ ہارون علیہ السلام کو. میرے مصطفیٰ کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ، جب حضور نے کھانا کھلایا فرمایا کہ ایوکم، برادری جمع، غیر تو ہے ہی نہیں. فرمایا کہ کون ہے جو میرا بھائی بنے گا، میری تکالیف کو اپنی تکلیفیں سمجھے گا، میری ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا. کون ہے جو میرا بھائی بنے گا؟ پورے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے. ایک 13 یا 12 سال کا لڑکا اٹھتا ہے دروازے پر کھڑا، کہتا انا اخوک یا رسول اللہ، میں آپ کا بھائی ہوں. دوبارہ حضور نے فرمایا، پھر کہتے انا اخوک یا رسول اللہ. تیسری بار کہا، پھر کہا انا اخوک یا رسول اللہ. فرمایا کہ وہ ہارون علیہ السلام ان کے کاموں، موسیٰ کے کاموں میں شریک تھے، علی میرے کاموں میں شریک ہے. ایک تو وجہ یہ ہوگی، اور اس کی وجوہات اور بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب شام میں گئے، مسجد بنائی، آپ نے ایک اعلان کیا، اس مسجد میں میرے اور ہارون کے علاوہ کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتا، جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتا. جس پر غسل فرض ہو وہ اس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتا. میرے آقا نے مسجد نبوی بنائی، مسجد کے اندر دروازے تھے، میرے آقا فرماتے سارے دروازے بند کرو. مسجد پاکیزہ ہے، آدمی نہ جانے کس حال میں ہوتا ہے، باہر جانے کے لیے مسجد ملوث ہوتی ہے، سارے دروازے بند کو دوسری طرف رکھو، الا بابا علی، مگر علی کا دروازہ کھلا رہنے دو، اس لیے کہ میں بھی اس حالت میں مسجد میں آ سکتا ہوں، علی بھی آ سکتا ہوں. یہ جنابت نہ مجھے نہ پاک کر سکتی ہے، نہ علی کو نہ پاک کر سکتی ہے. مسجد میں آ سکتا ہوں، علی آ سکتا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا سکتا ہوں، ہارون علیہ السلام جا سکتے. تیسری ایک اور بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے، سارے نبی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں. سرکار نے فرمایا نبی تو آ نہیں سکتا، نبوت کی نیابت امامت ہے. فرمایا کہ جیسے ہارون کی اولاد میں نبوت تھی، علی تیری اولاد میں امامت ہے. اس کے بعد غوث مدار آئے گا تو تیری اولاد میں، غوث اعظم آئے گا تو تیری اولاد میں، امام آئے گا تو تیری اولاد میں. ایک مشابہت یہ ہے حضور مولا کائنات کے ساتھ. کسی آدمی نے فضیلت کے عنوان پر کو ذکر کیا گیا، حضرت امام زین العابدین کے پاس تذکرہ ہوا، آپ نے یہ حدیث پڑھی. فرماتا، اور یہ حدیث متواتر ہے،
آپ نے فرمایا تم نے یہ حضور کا فرمان ہی سنا ما تردان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ؟ کہنے لگے کہ میں نے سنی ہے۔ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تم یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیکنڈ پرسن کون ہے ان کی پوری امت میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیکنڈ کون تھا؟ ہارون علیہ السلام۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیری منزلت کا معنی کیا ہے؟ مرتبہ، مقام۔ تیرا علی وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک۔ بلکہ ایک اور بات بتاؤں، حضور کا وصال ہو گیا، سوائے کے مول کا ابن حجر حیثمی نے بھی اس روایت کو درج کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے چھٹے دن میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا کائنات، دونوں حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہے۔ حضور مولا کائنات نے حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خدمت میں آپ فرماتے ہیں کہ تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، وہ آگے چلے۔ آپ فرماتے ہیں کیف اتقدم علی من، میں اس پر آگے کیسے چل سکتا ہوں؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے میں نے سنا ہے کہ علی کا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو میرا مرتبہ خدا کے نزدیک۔ اگر خدا اور سرکار کے درمیان کو تیسرا ہے تو پھر حضور اور علی کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر موسیٰ اور ہارون کے درمیان کو تیسرا ہے تو پھر حضور اور مولا کائنات کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی بات کو چھوڑے بہت ساری باتیں ہیں۔ سرکار حضرت میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں کہ یا ابا انت تکسر النظر الی وجہ علی، جب بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ کسرا یکسر، انت تکسر النظر، باب تفعیل مبالغے کے لیے آتا ہے کہ فرماتے ہیں میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، باقی صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ علی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بیٹی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے یہ سنا ہے، حضور نے فرمایا یقول، حضور نے قال، حضور نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں رسول اللہ سے مستفید بھی ہوتا ہوں، خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، اس کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے نا کہ مصروف حق کو بندگی یہ بوت اور آگ میں، پہلا غالب ندی، ہاں غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مصروف مشغول حق بندگی یہ بوت اور آگ میں۔ فرماتے ہیں کہ میں جو ابو تراب کو دیکھ رہا ہوں نا، بندگی کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ یہ اس کے ندیم ہے، اس کی بو ان سے آ رہی ہے۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہر آدمی کو تو علی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، النظر الی علی عبادت، طبرانی کی حدیث، علی کو دیکھنا عبادت۔ اچھا ٹھیک ہے، چہرہ وہ دیکھے جو ان کے دور میں ہو، پیٹھ وہ دیکھے جو ان کے دور میں ہو، جو بعد میں ہم جیسے بدقسمت آئیں گے ہمیں یہ سعادت کیسے حاصل ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ذکر و علی عبادت، بھائی ذکر تو کر سکتے ہو نا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ جس محفل میں علی کا ذکر نہ ہو اس محفل میں کوئی رونق نہیں ہوتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نفس رسول ہے۔ حضور اپنا خون فرمائیں، بہت ساری باتیں کہی جا سکتی، میں آپ کو بھی زیادہ نہیں آزمانا چاہتا، گھنٹہ ہو گیا جناب۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ خدا بندے قدوس نے یہ فضائل فضیلتیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے سب کو نوازا، ہر صحابی کو ایسے اس انداز سے نوازا کہ دوسرا صحابی وہاں نہیں پہنچتا۔ یہ آپ کو پتا ہے، یہ آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد ان اکرمکم
اس سے مراد کون ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ نہیں۔ مکہ فتح ہوا